مونسون بارشوں کی بلوچستان میں تباہ کاریاں، بلوچستان میں سیلابی ریلے 106 زندگیاں بہا لے گئے، ندی نالوں میں طغیانی سے صوبے بھر میں سیلابی صورتحال، لسپیلا سمیت متعدد علاقوں میں غذائی قلت کا سامنا۔ سندھ میں مونسون کے دھواں دھار اسپیل نے تباہی مچا دی، ٹھٹھا کے علاقوں میں برساتی نالے بفر گئے، ٹھٹھا اور قمر شہداد کوٹ میں 20 سے زائد دیہات سیلاب کی نظر، کاچو اور کوٹ ڈی جی میں طوفان بارش کے باعث 200 سے زائد کچے مکانات زمیں بوس، بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ پنجاب میں بھی طوفانی بارشوں کی تباہ کاریاں، ٹک میں موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیرآب، برساتی نالے بفر گئے، خان بیلا میں متعدد بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، پسرور میں سڑکیں زیرآب، زمینی رابطہ منقطع، لوگ گھروں میں محصور۔ بوسیدہ دیواریں موسلادھار بارش کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں، جہلم اور چمن میں خستہ حال دیوار گرنے سے ایک بچی جاں بحق، 16 افراد زخمی ہو گئے۔ چوٹی زیری میں طوفانی بارشوں سے مانکا کینال کا بند ٹوٹ گیا، بند ٹوٹ جانے کے سبب سیلابی ریلے کئی بستیاں بہا لے گئے، متاثرین نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ ضلع چارسدہ کی تحصیل چپ قدر میں بارش نے تباہی مچا دی، گلیاں اور شاہراہیں پانی میں ڈوب گئیں، بازار میں پانی داخل، دکانوں میں پڑے سامان کو شدید نقصان پہنچا۔ دادو میں مونسون کی بارشوں سے سبزیوں کی ترسیل سخت متاثر، کم مقدار کے سبب سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا، غریب عوام کے لیے سبزی خریدنا بھی خواب بن کر رہ گیا۔ خیرپور میں گیسٹوں کی وبا نے پنجے گاڑ لیے، موذی مرض 2 زندگیاں نکل گئی، 4 بچوں کی حالت تشویشناک۔ حبیب آباد میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم، سڑکیں سیوریج کے پانی سے بھر گئیں، گندگی کے ڈھیر کے باعث مہلک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ سرسبزو شاداب پاکستان کا خواب، رحیم یار خان میں مونسون شجرکاری مہم کا افتتاح، طلباء بھی پیش 500 پودے لگائے گئے۔ السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز دقیق۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے وطن عزیز کو ہر آزمائش سے پاک کر دے، آمین۔ پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ندی نالے بھی بفر گئے، بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اٹک میں موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، برساتی نالے بفر گئے، طغیانی سے متعدد شہروں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہاڑی میں دریائے ستلج ہیڈ اسلام کی حدود میں بھی سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا، حفاظتی بند بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، خان بیلا میں متعدد بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، پسرو میں سڑکیں زیر آب آ گئیں، زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، مریضوں کو اسپتال لے جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ منڈی بہاولدین میں دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو ریسکیو نے وارننگ جاری کر دی۔ اوکاڑا میں میونسپل کمیٹی کی غفلت کے باعث بازار جوہڑ میں تبدیل ہو گیا، گندے پانی کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ جلال پور پیروالا میں باران رحمت انتظامیہ کی غفلت کے باعث زحمت بن گئی، نکاسی آب کے ناقص انتظام کے خلاف شہری سراپائے احتجاج بن گئے۔ جہلم میں مسجد کی بوسیدہ دیوار گرنے سے 16 افراد زخمی ہو گئے۔
ویاڑی میں مونسون بارشوں کے بعد دریائے ستلج ہیڈ اسلام کی حدود میں بھی سیلاب کے خطرات منڈلانے لگے. متعدد رہائشی بستیوں اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب آنے کا خدشہ. شدید بارشوں سے حفاظتی بند بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. مونسون بارشوں کی بلوچستان اور سندھ میں تباہ کاریاں. بلوچستان میں سیلابی ریلے 106 زندگیاں بہا لے گئے. ندی نالوں میں طغیانی سے صوبے بھر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. سندھ میں ٹھٹا اور قبر شہداد کوٹ میں 25 سے زائد گاؤں پانی میں تیرنے لگے. طوفانی بارشوں سے بلوچستان میں سیلاب آ گیا. محمد میں ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. لسبیلا میں لنڈا ندی اور گانٹا ندی میں شگاف کے باعث کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے 5ویں روز بھی نہ کھل سکی. لسبیلا، بچل شاہ گوٹ، جمن براگوٹ، مصری براگوٹ، اسحاق براگوٹ میں غذائی قلت پیدا ہو گئی. ڈیرہ بگٹی میں کنہال نالے کا سیلابی ریلا ماں اور 1.5 سالہ بچے کو بہا لے گیا. سندھ میں طوفانی بارشوں کے باعث پانی کے ریلوں نے تباہی مچا دی. ضلع ٹھٹا کے علاقوں میں نالوں کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا. 20 سے زائد دیہات میں سیلاب سے شہری کھلے آسمان تلے آ گئے. کاچو میں برسات کے پانی نے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. کوٹ ڈی جی میں بارش کا پانی 200 سے زائد کچے مکان بہا لے گیا. کمبر شہداد کوٹ سمیت متعدد گاؤں زیر آب آنے سے شہریوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا. سندھ میں مونسون کے دھواں دھار سپیل کی تباہ کاریاں جاری ہیں. بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. سڑکیں دریا بھر گئیں. گاڑیاں چلنے کی بجائے تیرنے لگیں. سندھ میں مونسون کے تگڑے سپیل نے تباہی مچا دی. ضلع ٹھٹا کے علاقوں میں نالوں کی صفائی نہ ہونے کے باعث بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا. 20 سے زائد دیہات سیلاب کی نظر ہو گئے. متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. سندھ کے علاقہ کاچو میں سیلاب نے تباہی مچا دی. برساتی پانی کے باعث گھر ملبے میں تبدیل ہو گئے. چوٹی زیری میں طوفانی بارشوں سے مانکا کینال کا بند ٹوٹ گیا. بند ٹوٹ جانے کے سبب سیلابی ریلا کئی بستیاں بہا لے گیا. متاثرین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. طاہر حسین کی رپورٹ. شدید بارشوں کی وجہ سے چوٹی زرین میں مانکا کینال ٹوٹ گئی. مانکا کینال ٹوٹنے سے پانی قریبی قبرستان میں داخل ہو گیا، جس سے سینکڑوں قبریں منہدم ہو گئی. شہریوں کی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے کی کوشش بھی ناکام ہوئی، جبکہ پانی کا رخ آبادی کی طرف ہے، جس سے متعدد گھر بھی متاثر بھی ہو چکے ہیں. اور تباہ تھی گئے پورا ایریا. پانی دی زابے چ قبرستان ہے، ہندیرا ہے، اپنا جہاز شاہ مموری موڑ سارا پانی نال بوڑ گئے. اگر مانکا کینال کے پانی کو نہ روکا گیا تو درجنوں بستیاں تباہ ہو سکتی ہیں. شہریوں نے ارباب اختیار سے بر وقت انتظامات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین نادر حسین کے ساتھ طاہر حسین لنگا، سچ نیوز، چوٹی زیرین. بھکر میں موسلادھار بارش نے انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا. سڑکیں، دفاتر کئی فٹ تک پانی سے بھر گئے. شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. ناصر عباس بلوچ کی رپورٹ. شہریوں کو بارش کے پانی سے بچانے والے خود بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے. ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ کے دفاتر پانی میں ڈوب گئے. شہری علاقوں میں موجود نکاسی آب کے نالوں کی صفائی ستھرائی نہ ہونے کے باعث شہر کی سڑکیں گھنٹوں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں. شہر کے پوش علاقوں کے گلی محلے گندے پانی میں ڈوب گئے. متعدد گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہونے سے شہریوں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا. پورے بکھر شہر کا ایسے ہی صورتحال ہے. گلی محلے ایسے ہی ہیں، اور جو ہمارے ایم این اے ایم پی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ووٹ لے لیتے ہیں، اور پھر جب ووٹ لینے آتے ہیں اس ٹائم تو منت سماجت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جب بعد میں ووٹ لے کے پھر نظر بھی نہیں آتے. جتنا گوڑے گوڑے پانی اتنا تب ہونی چاہیے کشتی جیڑی اتو بلاوے غنی میڈیکل سٹور تو ٹپا کے تے ود پیچھے تے والا. شہر کے اندرونی جو حالات ہیں وہ دکانداروں سے پوچھیں، ان کا کوئی کاروبار کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. نکاسی آب کا انتظام درست نہ ہونے کی وجہ سے بارشوں کا پانی نہ صرف سڑکوں پر نظر آتا ہے بلکہ اندرون شہر میں واقع محلہ جات کے گھروں میں بھی تالاب کا منظر نظر آتا ہے. کیمرہ مین سمیع اللہ شاگری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ نیوز، بھکر. ضلع چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں بارش نے تباہی مچا دی. گلیاں اور شاہراہیں پانی میں ڈوب گئیں. بازار میں پانی داخل ہونے سے دکانوں میں پڑے سامان کو شدید نقصان پہنچا. سید نادر شاہ کی رپورٹ. چارسدہ کی تحصیل شب قدر و مضافاتی علاقوں میں جمعہ کی درمیانی شب سے شروع ہونے والی موسلادھار بارش کا پانی گلی کوچوں اور گھروں میں داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے متعدد مکانات کی چھتیں اور دیواریں گر کر لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے. مسلسل تیز بارش کے باعث شب قدر کے مختلف علاقوں میں کڑی فصلوں اور باغات کو بھی نقصان پہنچ گیا ہے، جبکہ بارش کا پانی سڑکوں پر کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹروں اور پیدل چلنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. گزشتہ رات سے شروع ہونے والی بارش کے باعث مقامی وابڈا نے تمام بجلی فیڈر
پر بجلی بند کر دی، جس کے باعث گھروں مساجد میں پانی بھی ناپید ہو گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں سیلاب کا پانی قبرستانوں میں بھی داخل ہو کر قبریں منہدم ہو گئی ہے۔ مقامی انتظامیہ نے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلانات کر کے تاجروں اور دکانداروں کو نقصانات سے بچاؤ کے لیے سامان مارکیٹ اور دکانوں سے باہر نکال دیا ہے۔ سید نادر شاہ، سچ نیوز، تحصیل شب قدر۔ تاندیا والا میں مونسون کی بارش نے جل تھل ایک کر دیا، بارش کے سبب سڑکیں گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ محمد احسان کی رپورٹ۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح تاندیا والا میں بھی سیاہ بادلوں اور طوفانی بارشوں کا راج۔ مختلف علاقوں میں جاری وقفے سے موسلادھار بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ تحصیل تاندیا والا میں سیاہ بادلوں نے ڈیرے جما لیے۔ ملک بھر میں جاری حالیہ طوفانی بارشوں کا راج عروج پر پہنچ گیا ہے۔ وقفے سے جاری موسلادھار بارشوں سے گلی بازار تالابوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ ضلع فیصل آباد کی تحصیل تاندیا والا کی کچی آبادیاں حالیہ طوفانی بارشوں سے شدید متاثر ہو کر رہ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف شہر اور اس کے قصبات کی سڑکوں پہ کھڑا پانی خود ایک داستان بن چکا ہے، دوسری جانب چالودرا، پیپل والا، 457 گوبے، موزہ ڈی، گلیاں والا سمیت تاندیا والا کے کئی علاقوں کی رابطہ سڑکیں کچی ہونے کے سبب اب بارشوں کے باعث دل میں بدل چکی ہیں۔ ماہرین نے بارشوں کی مزید پیش گوئی کرتے ہوئے کچی آبادیوں کے مکینوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندیا والا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خیرپور کی تحصیل فیض گنج میں گیسٹوں کے وار بے قابو ہو گئے۔ خیرپور میں گیسٹوں کے وبا سر اٹھانے لگی، موذی مرض 2 زندگیاں نکل گئی، جبکہ 4 بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ برسات کا پانی جمع ہونے کے باعث گیسٹوں کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ خوشاب کا جنرل بس اسٹینڈ بنیادی سہولیات سے محروم ہے، رپورٹ کر رہے ہیں حامد نواز۔ جنرل بس اسٹینڈ خوشاب پر بنیادی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ مسافروں نے ڈپٹی کمشنر خوشاب، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب اور اعلی حکام سے خوشاب جنرل بس اسٹینڈ کو بھی دیگر شہروں کے بس اسٹینڈ کی طرح بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنرل بس اسٹینڈ میں بیٹھے ہیں، یہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ مسافر خانہ جو ہے انتہائی خستہ حال ہے، کسی وقت بھی یہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ جنرل بس اسٹینڈ پر نہ تو مسافروں کے لیے کوئی ویٹنگ روم ہے اور نہ ہی پانی کا خاطر خواہ نظام ہے۔ بلدیہ خوشاب کی نااہلی کی وجہ سے ہر طرف گندگی کے ڈھیر موجود ہیں۔ مسافروں نے ڈپٹی کمشنر خوشاب اور اعلی حکام سے اس کے نئے سرے سے تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ حامد نواز، سچ نیوز، خوشاب۔ جامشورو میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی، نالے ابل پڑے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ صاحب خان کی رپورٹ۔ جامشورو میں بارش نے بلدیاتی اداروں اور انتظامیہ کا پول کھول دیا۔ جامشورو اور کوٹری میں مونسون برساتوں کے تیسرے اسپیل کے بڑھنے سے پورے شہر کو ڈوبنے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ کوٹری میں سیوریج کا نظام نے دم توڑ دیا اور شہر کے اہم شاہراہ اور گلیوں تالاب کے منظر پیش کرنے لگے۔ اگر یہ کام کرتے، بجٹ یہاں پر خرچ کرتے تو آج یہ پیچھے تالاب نظر نہیں آتا، یہ مین سڑک ہے۔ نالیوں کی بروقت صفائی نہ ہونے سے حالیہ بارشوں نے پورے شہر کو برساتی پانی میں ڈبو دیا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر بلدیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین اسلم لگاری کے ساتھ مقدر علی بلوچ، سچ نیوز، جامشورو۔ تلمبہ میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو گیا، رپورٹ کر رہے ہیں ایاز احمد سہو۔ مونسون کی بارشوں نے تلمبہ میں انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے نکاسی آب کے انتظامات کا پول کھول دیا۔ ابر رحمت برسا تو سیوریج لائنیں بند ہو گئیں، جس کے سبب سیوریج کا گندا پانی رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ کے گراسی پلاٹ میں جمع ہو کر جوہر کے مناظر پیش کرنے لگا۔ سیوریج کے تعفن زدہ پانی سے جہاں مریضوں اور ان کے لواحقین کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں رورل ہیلتھ سینٹر میں ہر جانب مچھروں کی بہتات ہے۔ گٹروں اور سیوریج کا پانی ابل کر ہاسپٹل کے احاطے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بہت مشکل کا سامنا ہے، آنے جانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ سیوریج زدہ پانی سے ہسپتال میں نہ صرف تعفن بیٹھ رہا ہے بلکہ علاج معالجہ کے گھر سے آنے والے شہری مزید بیماریاں لے کر گھر جا رہے ہیں۔ تلمبہ کے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانے وال اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ تلمبہ ہاسپٹل کے احاطے سے تعفن زدہ پانی کو نکالا جائے۔ کیمرامین علی حمزہ کھوکر کے ساتھ ایاز سعود، سچ نیوز، تلمبہ۔ ابھی آباد میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا، سڑکیں سیوریج کے پانی سے بھر گئیں، رپورٹ کریں گے رائے ارسلان۔ ہزاروں نفوس کی آبادی کرما آباد موجودہ جدید دور میں بھی سہولیات سے محروم ہے۔ نکاسی آب کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی گلی بازاروں میں ندی نالوں کا منظر
پیش کر رہا ہے۔ سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے متعدد گھر زمین بوس ہو گئے، عوام گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، بچے سکول آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ کرم آباد کی عوام نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد نوٹس لے کر عوام کے حال پر رحم کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سرائے اسلان، سچ نیوز، حبیب آباد۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے نوائی علاقے راج محل میں رابطہ پل نہ ہونے کی وجہ سے شہری نالوں سے گزرنے پر مجبور ہو گئے۔ دیکھیے ارسلان عابد کی رپورٹ۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے نواحی علاقہ راج محل میں رابطہ پل نہ ہونے کی وجہ سے شہری جان پر کھیل کر نالے عبور کرنے لگے۔ راج محل کا زمینی رابطہ 2 دن سے منقطع ہے، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، متعدد سڑکیں بارش سے ٹوٹ گئیں، نظام زندگی مفلوج ہو گیا، شہری بے یار و مددگار ہو گئے۔ ہماری وزیر تعلیم سے گزارش ہے کہ راج محل کو ایک پل بنا کر دیں تاکہ اسکول جانے والے بچے اسکول وقت پر پہنچ سکیں اور چھٹی نہ کریں۔ علاقہ مکینوں اور طلبہ کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم نے ووٹ لیتے وقت جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کی تکمیل کرتے ہوئے حلقہ راج محل میں ایک پل دیں تاکہ شہریوں اور طلبہ کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ ارسلان عابد، سچ نیوز، کوٹلی آزاد کشمیر۔ ڈسکم میں بجلی کے بلوں پر اضافی ٹیکس کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مظفر علی چوہان۔ شہریوں اور دکانداروں نے بجلی کے بل میں ٹیکس لگنے پر پرامن احتجاج کیا۔ پرامن احتجاج میں کثیر تعداد شہریوں اور دکانداروں کی تھی۔ دکانداروں نے اپنے ہاتھوں میں بجلی کے بل اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر بجلی کے بلوں میں سیل ٹیکس ختم کرنے کے نعرے درج تھے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ دکانوں پر 6000 سیل ٹیکس اور گھروں پر 3000 ٹیکس وابڈا کے بلوں میں لگایا گیا ہے۔ دکاندار کہاں سے بل ادا کریں؟ میں مزدور بندہ ہوں، درزیاں کی دکان ہے میری ایک چھوٹی ساڑی میں 30,000 روپیہ بل آیا، چھوٹے چھوٹے بچے نے، بچے پالنا یا بل تاڑا کی کرنا، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ جو انہوں نے بلوں کے اوپر 6,000 روپے اضافی ٹیکس لگا کے بھیجا ہے یہ ہم کسی صورت ادا نہیں کریں گے۔ غریب کا گھر اور دکان کرائے کی ہے، وہ بجلی کا بل اور دکان کا کرایہ کہاں سے ادا کرے؟ کاروبار پہلے سے نہیں، شہری بجلی کے بل ہاتھوں میں لے کر رو پڑے۔ صارفین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور بجلی کے بلوں میں ٹیکس ختم کیا جائے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر علی چوہان، سچ نیوز، ڈسکا۔ فیصل آباد میں بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، شہری حکومت سے سخت نالاں ہیں، شہری کو کہنا ہے آئیے جانتے ہیں۔ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے کوئی کسٹمر نہیں ہے اندر اور یہ سلسلہ بار بار جاری ہے۔ 1 گھنٹہ آتی ہے لائٹ، 1 گھنٹہ جاتی ہے، کبھی 10 منٹ آتی ہے، جب دل کرتا ہے ان کا بند کر دیتے ہیں اور 3-3, 4-4 گھنٹے کے لیے بند رہتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ ساڑی میں لائٹ بند ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ 1 گھنٹہ بجلی آ رہی ہے، 1 گھنٹہ جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم نے یہ اندھیرے میں سارا کسٹمر ڈیل کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے حالات ہیں، کسٹمر اندر نہیں آتا۔ یہاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم لوگ مزدور بہت پریشان ہیں، یہ کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، بجلی جانے کی وجہ سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بجلی کب آ رہی ہے اور کب جا رہی ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں آوارہ جانوروں نے ڈیرے ڈال لیے جس کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم رہ گیا، شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ عرفان بڑاج کی رپورٹ۔ منڈی بہاؤالدین شہریوں کی تفریح کا میونسپل پارک اور سڑکیں آوارہ جانوروں کا مسکن بن کر چراگاہوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ٹریفک پولیس اہلکار ٹریفک کنٹرول کرنے کی بجائے جانوروں کے مٹر گشت پر قابو ڈال کر بند سڑکوں کو کھلوانے کی ناکام کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان آوارہ جانوروں نے مین سڑکوں کے درمیان ڈیرے ڈال کر ٹریفک نظام تباہ کر دیا اور حادثات میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسری جانب شہریوں کی سیر و تفریح کے لیے اکلوتا پارک بھی جانوروں کی آماجگاہ بن چکا ہے جو شہریوں کے لیے خوف کی علامت ہے۔ شہریوں نے کمشنر گجرانوالہ ڈویژن سے فوری اصلاح احوال اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑیج، سچ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے بدھ مت مذہب کے عالمی راہب نے وفد کے ہمراہ سوات کا دورہ کیا، سوات میوزیم میں پہلی امن کی گھنٹی بھی بجائی گئی۔ وقار سباتی کی رپورٹ۔ تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے بدھ مت مذہب کے عالمی راہب اراوانسو نے وفد کے ہمراہ سوات کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر وفد نے اپنے مذہبی مقامات میں عبادات کی، جبکہ بدھ مت مذہب کے پیروکاروں نے سوات میوزیم میں بیل آف پیس یعنی امن کی گھنٹی بھی لگائی۔ Bell of peace installed here because he would like to have the sound of peace ringing from this bell to be heard by the world. وفد نے سوات میوزیم میں موجود ایک پتھر پر نقش بدھا کے پاؤں کی نشانی پر عبادات کی اور سوات کی مختلف جگہوں پر موجود آثار کی زیارت کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی بدھا کے جتنے بھی اسٹوپاز ہیں، جتنے بھی تاریخی ان کی باقیات ہیں وہ پریزرو رہے، وہ ٹھیک طرح سے رہے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ آئے اور یہاں پر اپنی عبادت کریں۔ جہان آباد بدھا جو ان کے لیے بہت سیکرڈ ہے، املک در اسٹوپا
Sedu Sharif Stupa, Budhkada 1 Stupa, وزیرہ آرکیولوجیکل سائٹ، اس کے ساتھ دیگر مختلف آرکیولوجیکل سائٹس کا دورہ بھی کیا، ادھر اپنی مذہبی عبادات بھی کی اور رسومات بھی ادا کی۔ تائی لینڈ سے آئے ہوئی وفد نے سوات سمیت پاکستان کو مذہبی آزادی اور اقلیتوں کی حقوق کی تحفظ اور امن کا گہوارہ قرار دیا۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی، سوات۔ محرم الحرام کی آمد ہے، خیرپور میں علم پاک بنانے اور سجانے کے کام میں تیزی آ گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی گوہر۔ محرم الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے ہی خیرپور میں علم پاک بنانے اور سجانے کے کام میں تیزی آ گئی ہے۔ مختلف سائز اور ڈیزائن کے علم پاک دکانوں پر موجود ہیں۔ ہم جو ہے نا علم تقریباً 20-25 سال سے بنا رہے ہیں، اور یہ اس کے بعد میٹیریل کا جو سامان ہے کچھ لاہور سے لے کے آتے ہیں، کراچی سے، حیدرآباد سے، تقریباً مختلف شہروں سے لے کے آتے ہیں۔ پھر 12 مہینہ یہی کام کرتے ہیں، مال تیار کرتے رہتے ہیں۔ ہر سال لگاتا ہوں گھر کے اوپر، یہ میری منت ہے، ہر سال لگاتا ہوں، اور یہ جو ہے اس کے علم کو ہر سال نیا لیتے ہیں۔ علم پاک کی تیاری میں استعمال ہونے والی لکڑی، چنیوٹ اور دیگر ساز و سامان لاہور، کراچی، حیدرآباد اور مختلف شہروں سے منگوا کر علم پاک کی تیاری میں 1 ہفتے سے 15 دن تک کی جاتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گور پانگ، سچ نیوز خیرپور۔ ٹنڈولا یار میں محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مختلف فکر کے علماء کرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ امتیاز حسین کی رپورٹ۔ ٹنڈولا یار شہر میں محرم الحرام میں نکلنے والے ماتمی جلوسوں اور مجالس اعزاء کے دوران سڑکوں کی صفائی اور لائٹنگ کے انتظامات سمیت دیگر مسائل کے حوالے سے میونسپل کمیٹی ٹنڈولا یار کے ایڈمنسٹریٹر علی رضا جیسر کی قیادت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء اکرام، جلوس سالار اور تعزیہ سالاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء نے بلدیہ انتظامیہ کو محرم الحرام میں درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کیا۔ مسائل چھوٹے موٹے سے ہیں، سینیٹیشن سے ریلیٹڈ تھوڑی بہت کمپلینٹس ہیں، جو سینیٹیشن سے ریلیٹڈ روٹین میں کمپلینٹس ہوتی ہیں، اور اللہ کرے گا کہ وہ ہم کور کر لیں گے جو بھی کمپلینٹس۔ میٹنگ بھی بڑی اچھی شرکت رہی، ماشاءاللہ سب نے ہر مکتبہ فکر سے افراد آئے اور انہوں نے آ کے محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا بھی اظہار کیا، اور ضلع کے اور سٹی کے مسائل کے اوپر بھی گفتگو ہوئی۔ میٹنگ ہوئی ہے، تو جہاں تک ہم میٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ یقین دانی ہے تو سبھی باتوں کی ہوئی ہے، لیکن شہر میں جو ہم صفائی ستھرائی کا حالات دیکھ رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہر میں صفائی کی ناقص صورتحال ہے، ہماری روڈوں پر پانی بھرا ہوا ہے۔ اجلاس میں مولانا غلام عباس جویو، مولانا ضیاء الحق نقشبندی، مرکزی جلوس سالار سید زاہد حسین شاہ رضوی، امداد حسین حیدری، عزیز احمد کمرانی اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ امتیاز حسین، سچ ٹی وی نیوز، ٹنڈولا یار۔ سچ نیوز کی خبر پر ایکشن۔ عارف والا کی انتظامیہ نے بارش کا پانی سڑکوں سے نکال دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نذیر احمد کھرل۔ سچ نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر عارف والا نے بلدیہ کو متحرک کر دیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر روڈ پر گٹروں اور بارشوں کا گندا پانی جمع ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات تھی، لوگوں کا گزرنا بھی محال تھا، اسے مکمل صاف کرا دیا گیا۔ تحصیل عارف والا کی صفائی ستھرائی کے سلسلے میں ہم نے 4 زون میں تحصیل عارف والا کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، جس میں ہماری مختلف ٹیمز جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ صفائی کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں میڈیا پہ جو نیوز آئی، اسپیشلی طور پہ جو سچ نیوز پہ میں نے ایکشن لیتے ہوئے جو ہاسپٹلس کے سراؤنڈنگ میں کچھ پانی اور کچھ چیزیں تھیں ان کو میں نے ڈائریکشن دی ہے، اور وہ ساری چیزیں کلیئر کروا دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر عارف والا میاں طارق وٹو کا مزید کہنا ہے کہ کسی بھی شہری کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے نمبر پر کال کریں، اس کا فوری ازالہ کریں گے۔ آخر میں انہوں نے سچ نیوز ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عارف والا میاں طارق وٹو نے نوٹس لیا اور روڈ کی صفائی کروا دی اور پانی نکالنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ کیمرہ مین راشد انجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ چترال کی انتظامیہ کی کاوشیں رنگ لے آئیں، سیلاب کے باعث وادیوں کی بند سڑکیں آمد و رفت کے لیے کھول دی گئیں۔ گل حماد فاروقی کی رپورٹ۔ حالیہ بارشوں اور برفانی تودے پڑنے سے چترال کے مختلف علاقوں میں جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے مختلف علاقوں کی سڑکیں بند ہوئی تھی۔ سیلاب کے باعث گرچشمہ روڈ پر شوغور، بلپوک، کنیزگار، شالیگول، سنگور، ایئرپورٹ روڈ اور بلش کے مقام پر سڑک بند ہوا تھا۔ اسی طرح پشاور اور چترال روڈ، شاڈوگ، بکرآباد اور چمرکل میں بند ہوا تھا۔ سیلاب کی وجہ سے مڈگلش اور وادی کیلاش کی سڑکیں بھی بند ہوئی تھی، تاہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے دن رات کام کر کے ان سڑکوں کو ہر قسم ٹریفک کے لیے کھول دیے۔ ان سڑکوں کی کھولنے پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں۔ باقی نیچے والا اپنا کام ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا، بڑا فرسٹ کلاس روڈ بنایا تھا،
اور سیلاب اگر اس روڈ کو خراب کیا ہے اور دوبارہ NH والے جو ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے سب سے پہلے ریلیف کام یہ کیا کہ گم چشمہ روڈ کو راتوں رات کام کر کے کھول دیا اور اس جگہ کو بھی ہم نے راتوں رات کام کر کے ہم نے اوپن کیا تھا. ادھر جتنے بھی یہ موسمی گرمائش کی وجہ سے جو ہے تو یہ گلیشیئرز جو پرانے گلیشیئرز ہیں تو یہ پھٹے ہیں کافی, تو اس وجہ سے یہ دریائے چترال میں بھی کافی زیادتی آئی ہے. علاقے کے لوگوں نے NH حکام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان سڑکوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا. اس سے سیاحوں کو بھی سفر کرنے میں آسانی ہوگی. سیلاب سے متاثر لوگ اپنی زمینوں سے بھی ملبہ ہٹانے کے لیے مفت مشینری فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. کسی ملک کی ترقی کے لیے بہترین سڑکوں کا ہونا بہت ضروری ہے. چترال کی سڑکوں پہ بستری کا کام کا آغاز ہو چکا ہے جس سے نہ صرف مقامی لوگوں کو سہولت ہوگی بلکہ سیاحوں کے بھی آنے جانے میں آسانی ہوگی اور اس سے سیاحت فروغ پائے گی. گلحمہ فاروقی, سچ نیوز, چترال. رحیم خان میں مونسون شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا جس میں طلباء نے 500 پودے لگائے. حسن رحمانی کی رپورٹ. رحیمیہ خان سرسبز پاکستان کی مہم کو آگے بڑھانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ میں شجرکاری کی مہم کے آغاز کے لیے شاندار تقریب کا اہتمام کیا. ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان میں 5,34,000 پودوں کا ہے اور اس میں ہم نے اس دفعہ وہ سائٹ سلیکٹ کی ہیں جہاں پہ ول میک شور کہ پانی بھی اویلیبل ہو اور ان پودوں کی پروٹیکشن بھی ہو سکے. تقریب میں ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان موسیٰ رضا, اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ریاست علی, ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر راؤ رضوان احمد, پرنسپل خواجہ فرید کالج سمیت دیگر محکموں کے سربراہان نے شرکت کی. اس مہم میں ہم جو ہماری پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ مطلب ہمارے گورنمنٹ کی رہائشیں ہیں, دفاتر ہیں, اسکولز ہیں, جہاں پہ کہ پروٹیکشن ہو سکتی ہے, ان کو پراپر پانی دیا جا سکتا ہے, وہاں پر چھوٹے چھوٹے جنگل لگا رہے ہیں. شجرکاری کی اس مہم میں ضلعی انتظامیہ ضلع بھر میں 5,34,000 پودے لگائے گی اور ان کی مناسب دیکھ بھال بھی کرے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی, سچ نیوز, رحیم یار خان. سکھر میں مونسون کی شدید بارشوں نے جڑے مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو مکمل طور پر متحرک نظر آ رہے ہیں. رپورٹ کریں گے حاجی ریاض کھوکھر. ملک بھر کی طرح سکر میں بھی مونسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے تجارتی مراکز اور گلیوں اور محلوں میں بارش کا پانی کھڑا ہو گیا. لیکن ڈپٹی کمشنر سکر کے فعال کردار اور شہر کے ہنگامی دوروں کی وجہ ضلع انتظامیہ نے متحرک ہو کر دن رات محنت کر کے تجارتی مراکز اور گلیوں اور محلوں میں سے کھڑا پانی نکال دیا. ڈرینیج پمپ اسٹیشن پر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیزل کی فراہمی سے مشینیں چلائی گئی. گاڑیوں کے ذریعے بھی بارشوں کے پانی کو نکالا گیا. لائنز جو ہوتی ہیں وہ پورے اندر روڈ کے دبی ہوئی ہیں کئی فٹ اور یہ بہت سالوں کی بنی ہوئی ہیں, تو جب تک آپ کھود کے اس کو دیکھتے نہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ پرابلم ہے کہاں پر. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ آپ کا یہ سسٹم نہیں آئے گا میونسپل کارپوریشن کا جس میں میئر, ڈپٹی میئر اور چیئرمینس کو فل فلیش پاورز نہیں دی جائیں گے تب تک یہ مسائل لوگوں کے حل نہیں ہو سکتے. مسائل کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں, وسائل کم بھی ہوں, لیکن افسران اور انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں ایسا طریقے سے نبھائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر, سچ نیوز سکھر. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.